بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ انشاءاللہ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ نے ٹائٹل تو پڑھ ہی لیا ہوگا، اسلام اور جاپنیز اسکولز۔ سو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس ویڈیو میں اسی کے بارے میں بات کریں گے۔ ویڈیو بہت شارٹ رہنے والی ہے، تو انفارمیشن کے لیے آپ پوری دیکھ لیجیے گا پلیز۔ ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ ٹاپک از ویری امپورٹنٹ، may Allah give me the clarity of speech، آمین یا رب العالمین۔ سو آج کل آپ لوگ جانتے ہیں کہ کتنا زیادہ انٹرنیٹ کا ٹائم ہے، سوشل میڈیا کا ٹائم ہے، تو انفارمیشنز ہر ملک کی ملتی رہتی ہیں۔ سو جاپنیز اسکولز کی یہ انفارمیشن ملی ہے کہ حالانکہ آپ سب کے پاس بھی یہ ہوگی although، کہ وہاں پر اسکول میں لڑکیوں کا، گرلز کا ہائی پونی ٹیلز بنانا منع ہے، بیکاز وہاں پر جو ہے ان لوگوں کا، وہ لوگ یہ بات مانتے ہیں، حالانکہ یہ بات ہے ساری دنیا میں ہے، ہر ایک کو یہ بات ماننی چاہیے، بٹ ہیٹس آف ٹو دیم کہ انہوں نے اس بات کو ایکسیپٹ کیا اور اس اصول کو نافذ کیا کہ جو پونی ٹیل بننے سے یا اونچا جوڑا بننے سے پیچھے سے بال اٹھتے ہیں، تو اس سے جو گردن کی شیپ بنتی ہے، گردن سے جو وہ شولڈر تک کا کرو جا رہا ہوتا ہے، وہ بہت اٹریکٹیو لگتا ہے، اور وہ میل پرسن کو، میل ممبرس کو، مردوں کو اٹریکٹ کرتا ہے۔ اس لیے جاپنیز اسکول میں ہائی پونی ٹیلز بین ہے، انفیکٹ آئی تھنک پونی ٹیلز ہی بین ہے۔ سو اب دیکھیے آپ اسلام کی خوبصورتی کہ اس وقت اتنے سال پہلے، 1400 پلس ایئر بیسیکلی، پلس 1400 ایئرس اگو، اللہ تعالیٰ نے یہ انفارمیشن ہمیں دے دی تھی۔ ہم سمجھتے نہیں ہیں، ہم ہر چیز میں لاجک ڈھونڈتے ہیں، حالانکہ لاجک ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کتنا پہلے بتا دیا تھا کہ اسلام میں ہائی پونی ٹیلز، ہائی جوڑا وغیرہ، یہ سب ہائی بنس جو ہیں یہ بنانے منع ہے، اٹس ناٹ الاؤڈ۔ اس کے اوپر حدیث موجود ہے۔ So inshallah ta'ala we will search for that hadith too, but for now, to make this video very short, I am here just to inform you that غیروں نے اسلامک طریقے اپنے پرسپیکٹیو پر یوز کر لیے، اور ہم لوگ اتنا زیادہ انفلوئنس ہو گئے آس پاس کے ماحول سے کہ ہم اس کو اڈیپٹ نہیں کر پائے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ حیرت کی بات ہے کہ کس فیلنگ سے میں اس بات کو ایکسپریس کروں کہ جاپان جیسا اتنا زیادہ ڈیولپڈ کنٹری جو ہے، اتنے وہ لوگ لبرل ہیں، اتنی وہاں ترقی ہو چکی ہے، بٹ سٹل یہ بات انہوں نے مانی، اور چونکہ اسکول ایک کریئر بنانے کا، اپنا فاؤنڈیشن، بچوں کا فاؤنڈیشن بنانے کا ٹائم ہوتا ہے، دے کنسیڈر، دے ایڈمائر، دے میڈ شیور کہ بچوں کا دھیان کسی اور طرف نہ جائے، اور ہم نہ اس بات کو بچپن میں دھیان دیتے ہیں، نہ جوانی میں دھیان دیتے ہیں، نہ بڑھاپے میں دھیان جاتا ہے۔ ان فیکٹ ہمارے دوپٹے بھی اگر سر پہ ہوں تو ہائی بنز ہوتا ہے، اس سے لک اچھا آتا ہے، جسٹ بیکاز حجاب کے اندر بھی ہائی بن ہوتا ہے۔ شادی ہوتی ہے تو برائڈ کا ہائی بن بناتے ہیں، کیونکہ اس سے جو ویل ہوتا ہے وہ بیوٹیفل لگتا ہے۔ واٹس دا بیوٹی؟ بیوٹی از اونلی ایز پر دا کمانڈس آف اللہ سبحانہ وتعالی، اونلی بیوٹی اسی چیز میں ہے جو اللہ تعالیٰ نے جس چیز میں رکھی ہے، اس طرح بیوٹیفل لگ کر جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہی نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہا ہی نہیں ہے، ان فیکٹ منع کیا ہے، اس طرح بیوٹیفل لگ کر ہم کیا حاصل کر سکیں گے؟ جاپانس والے اس لیے اتنے کانشیس ہیں کہ ان کے بچوں کا کریئر خراب نہ ہو۔ ہم اسلام والے، ہم اتنے کانشیس نہیں ہیں کہ ہماری آخرت خراب نہ ہو۔ وائی وی آر ناٹ کنسرن اباؤٹ اٹ؟ ہمیں بے انتہا کنسرن ہونا چاہیے۔ ان فیکٹ ہمیں یہ باتیں بلکہ جب اللہ کی طرف سے کوئی کمانڈ آ جائے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی کمانڈ آ جائے، تو پھر ہمیں دیکھنا ہی نہیں چاہیے دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا ہے، کون مان رہا ہے اس بات کو، کون نہیں مان رہا ہے، کون اس کے لاجک نکال رہا ہے، کون اس کے حکمت نکال رہا ہے، کون وزڈمس دیکھ رہا ہے۔ ارریسپیکٹیو آف آل دا پرسپیکٹیوز، ہمیں ایز پر دا اسلام اس کو فالو کرنا چاہیے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے ٹین ایجرس کو بھی بتا سکیں، ٹھیک ہے بیٹا بہت بیوٹیفل لگ رہا ہے، مائیں بتائیں بچوں کو بیٹا بہت اچھا لگتا ہے، لیکن اللہ کی پرمیشن نہیں ہے، اور اللہ کی پرمیشن نہیں ہے تو پھر آپ دیکھیں، جب آپ کو اس اللہ کی محبت کی اینک سے جب انسان دیکھتا ہے نا،
تو پھر وہی چیز خوبصورت لگتی ہے جو اللہ کو خوبصورت لگتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. سو ہمیں وہ اللہ کی محبت کی اینک چڑھانی ہے آنکھوں پر، وہ چشمہ لگانا ہے آنکھوں پر، اللہ کا رنگ چڑھانا ہے خود پر. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ، اور اس سے بہتر رنگ کون سا ہے بھلا؟ اللہ کے رنگ سے بہتر کون سا رنگ ہو سکتا ہے؟ سو ہمیں اپنے اوپر وہ چڑھانا ہے، کسی غیر ملک کا رنگ نہیں چڑھانا ہے، کسی فلم انڈسٹری کا، کسی بالی ووڈ ہالی ووڈ کا کلر نہیں چڑھانا ہے، کسی ٹرینڈ کا کلر نہیں چڑھانا ہے، کسی برانڈ کا کلر نہیں چڑھانا ہے، ہمیں کسی ایرا کا بھی کلر نہیں چڑھانا ہے. کوئی ملک سب سے زیادہ ترقی یافتہ اگر اس وقت ہے، پھر بھی اس کا بھی رنگ اور اس کے بھی ٹرینڈز نہیں چڑھانے ہیں اپنے اوپر، یہاں تک کہ وہ اللہ کے کمانڈز فالو کرنے لگے. رنگ کس کا چڑھانا ہے؟ صرف اور صرف اللہ کا، بیکاز دس از دی الٹیمیٹ بیوٹی. یہی ہے جو ہمیں آخرت میں سب کچھ دلائے گا اور ہماری دنیا بھی سنوارے گا. دنیا نگلیکٹڈ نہیں ہے، لیکن اگر ہماری نظر آخرت پر ہوگی تو پھر ہمارے لیے ایک تو دنیا چھوٹی ہوگی، اس کے کنسرنس بھی چھوٹے ہوں گے، اس کے پرسپیکٹیوز بھی چھوٹے ہوں گے، اور اس کی جو پرابلمس بھی ہماری نظر میں چھوٹی ہوں گی. یہاں اچھا لگنا میٹر بھی کتنا کرے گا؟ کتنا بھی نہیں. جب ہمیں کنسرن ہوں گے کہ ہمیں آخرت میں ہمیں اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، ہمیں اس کو وہ ہمیں بیوٹیفل ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں بیوٹیفل سمجھے، یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. دنیا میں ہم کیسے بھی لگیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ ہاں، کلین لگنا، صاف ستھرے لگنا، اچھا لگنا، بیکاز وین یو لک گڈ یو فیل گڈ. اچھا لگنا اور اچھا فیل کرنا دونوں ہی ضروری ہیں، اس کو کیجیے، لیکن اس کے چکر میں ہم اپنے وہ بارڈر لائن کراس نہ کریں جس سے ہم غلط راستوں پر چلے جائیں، جس سے ہم ان راستوں پر جائیں جنہیں چاہے دنیا سے ہی مانتی ہے. انفیکٹ شاید دنیا جو ہے ترقی کے راستے مانتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ترقی کے راستے نہیں مانتا. در حقیقت وہ راستے جہنم کے ہیں. اللہم لا تجعلنا منہم. So that's for now, and we will meet with the new information in the next video inshallah. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.